جی ناظرین، ویلکم بیک. باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی سے اور کافی اچھی طریقے سے ہمیں چیزیں بتا رہی ہیں اپنی پاس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی. بریک سے پہلے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ایک گرینڈ الائنس بنا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس میں آج کل کہیں نہ کہیں دراریں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسی باتیں، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دیگر رہنما بھی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میڈم کیا سچائی ہے، بتا دیجیے. آج دراڑوں کے حوالے سے دیکھیں، جب پولیٹکس میں آپ کو ایک فلیکسیبلٹی ضروری ہے، ایک صبر ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے. تو پی ڈی ایم کی سکسیس اسی میں تھی کہ ہم یکساں رہتے. بدقسمتی سے جو پچھلا سربراہی اجلاس ہوا، اس میں جو مشروط کیا گیا استعفوں کو لانگ مارچ سے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی، کیونکہ ہماری ایک گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم قبل از وقت استعفے دیں. تو اور سی سی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا. تو جب یہ مشروط ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کو پھر کسی ایک بہت ہی ہارڈ پوزیشن لی گئی. پھر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے میں بھی جہاں بات چیت کرنی چاہیے تھی وہاں دروازے بند کیے گئے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اوبویسلی پیپلز پارٹی نے جب اپنا ایک رستہ بنایا اس اپوزیشن کے لیے، تو پھر وہاں سے ایک بہت شدید قسم کا، میں سمجھتی ہوں، غیر سیاسی ریاکشن آیا. اور اس کی وجہ سے ایک وقتی لگتا ہے کہ وقتی کچھ مے بی آپس میں انڈرسٹینڈنگز کا فقدان ہے، لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ پی ڈی ایم بنانے کا اس میں جتنی جدوجہد کی، اس میں جتنی محنت ہوئی، جس ٹائم پہ کچھ جماعتیں خاموش تھیں، ایک دن بولتی تھیں، ایک دن نہیں بولتی تھیں، ایک دن سخت بیان ہوتے تھے، ایک دن ٹھنڈے بیان ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کنسسٹنٹلی گراؤنڈ پہ رہی، ملک میں رہی، نہ کسی بھی حوالے سے کہیں باہر ایگزائل میں ہماری لیڈرشپ گئی، کیسز کو فیس کیا، اور اسی طریقے سے ہماری کنسسٹنٹلی پی ڈی ایم میں ایک جدوجہد شامل ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اس موومنٹ کو انڈرمائن کریں؟ میڈم پی ڈی ایم کا بانی ہے کون؟ کیونکہ ہم نے دیکھی جب شروعات ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کافی زیادہ سرگرم رہی تھی اس حوالے سے، اور رابطے جو ہے وہ سیاسی رابطے تیز کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک مشترکہ طور پر ایک 11 جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور اس کے بعد پھر کافی ساری چیزیں چلتی گئیں. لیکن اس کا کریڈٹ لیا کہیں اور جاتا، کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کے بانی ہیں. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ بانی کسی کو بھی کہنا یہ درست نہیں ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک کنسسٹنٹ سٹرگل جس وقت کرونا تھا، جیسے میں نے کہا کہ کچھ جماعتیں کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی ٹھنڈ، کبھی غصہ، کبھی ٹویٹر خاموش، کبھی ٹویٹر بولتا ہے، تو کچھ جماعتوں میں آن اینڈ آف، سوئچ آن سوئچ آف والا رہتا تھا. لیکن ایک کنسسٹنٹلی اس ایجنڈا پر کام جو کیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، ہماری قیادت، نوجوان قیادت، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے. تو یہ کریڈٹ دینا ہوگا. اور لیکن ایک دفعہ جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا بنا، تو اس میں ہر پارٹی کا ایک برابری کی بنیاد پہ، چھوٹی بڑی جماعت نہیں. اور اس لیے یہ جو شو کاز والا جو ڈرامہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک تھا، کیونکہ شو کاز تو افسران دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ تو ایگزیکٹو ایک آفیشیل، جب آپ کے آفیشیل رولز ہوتے ہیں اس تحت شو کاز ہوتا ہے. یہ تو ایک والنٹری یونین تھا پارٹیز کا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو جو سویلین بالادستی ہے، جو عوام کی بالادستی ہے، اس کو ہمیں ایک بار پھر اس ملک میں جو جمہوری ایجنڈا ہے، جو خان صاحب جو ہے ایک غیر سیاسی ایک مجموعہ کا ہم کہہ سکتے ہیں، یا خلاصہ، یا ان کی پوری آئیڈیالوجی غیر سیاسی ہے، اس کو ہمیں چیلنج کرنا تھا. اور یہ ہم کہاں بھٹک پڑے کہ شو کاز دیا، انہوں نے ہمیں یہ نہیں پوچھا، انہوں نے ہم سے یہ بات نہیں کی، یہ عہدہ ہمارا، یہ عہدہ، یہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر جیسے خود ہمارے کچھ جماعتوں کی قیادت نے کہا یہ چھوٹی چیزیں، یہ بالکل چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارا بہت بڑا مقصد ہے. تو اگر کہیں آپ کی اس قسم کی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کو مل بیٹھ کر اس کو سالو کرنا چاہیے، نہ کہ پھر ہم ایک ایکسٹریم پوزیشن لیں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اے این پی جو ہے اس نے اپنا رستہ الگ کر لیا.
کل پیپلز پارٹی باضابطہ فیصلہ کرے گی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے آگے کی لائے عمل کے حوالے سے ہماری جو سی سی کی میٹنگ ہے. لیکن جہاں تک میں بحیثیت کارکن یہ سمجھتی ہوں, میرا عقل بھی یہ مجھے کہتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بنائی تھی, اور ہم کیوں اس کو خیر آباد کہیں گے. میرا اپنا یہ رائے ہے, باقی پارٹی فیصلہ کرے گی. ایگزیکٹلی آپ مستقبل کیا دیکھتی ہیں پی ڈی ایم کا, اور یہ جو وفاقی حکومت ہے کب تک چلی جائے گی؟ دیکھیں, جہاں تک پیپلز پارٹی کا ہمارا کارکن یہ چاہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اگر ہم ساتھ رہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے منشور کو کمپرومائز کریں. تو ہمارا منشور, ہمارے اپنا آبجیکٹو ہے, یہ پی ڈی ایم یہ بھی بہت ضروری ہے باور کرانا کہ پی ڈی ایم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے. تو اب ہمیں اپنے الیکٹورل اینگل سے بھی اپنے حلقوں کو, اپنے لوگوں کو اپنے منشور کے مطابق ریچ آؤٹ کرنا ہوگا, اپنی سیاست کو ہمیں اور تیز کرنا ہوگا. تو یہ ایک طرف ہے. جہاں تک بحیثیت اپوزیشن, تو ہم ایک اپوزیشن میں کئی جماعتیں ہیں, اور ہمیں بحیثیت اپوزیشن ایک دوسرے کا ساتھ جتنی حد تک ہو سکے, جہاں ہمارا منشور کمپرومائز نہ ہو, ہمارے اپنے آبجیکٹیوز نہ ہو. کل کو ہم چاہتے ہیں, ہمیں بھی اپنی سیٹیں, اپنی ڈیو ریپرزنٹیشن چاہیے. جہاں تک وہ کمپرومائز نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور ہمارا جوائنٹ مقصد یہ ہونا چاہیے جو پی ڈی ایم کا اعلیٰ ایجنڈا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت نے, ہم کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ہمارے آگے ایک سفید ہاتھی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے روپ میں, جس نے ہر ادارے کو تقریباً دفن کر دیا ہے. وہ پی آئی اے کا ادارہ ہو, وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, وہ خود پارلیمان ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ صدارتی جو ہمارے پریزیڈینشل جو انسٹیٹیوشن ہے, پریزیڈنٹ کی پریزیڈنسی ہو, ہر ایک کو انہوں نے حملہ کیا ہے. ہر ایک کو انہوں نے یا تو بدنام کیا ہے, یا ان کو پاورز انڈرمائن کیے ہیں, یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے, آئی فورگاٹ, پی ایم ڈی سی, کئی ادارے پر انہوں نے حملہ کیا ہے. صوبائی خود مختاری پر یہ حملہ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس ملک کے آئین کو چھیڑ چھاڑ تو ویسے تو نہیں کی, لیکن اس کی جو حقیقی اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی انہوں نے نفی کی ہے. اداروں پر ایک تسلسل سے حملے کیے ہیں, عوام کا جینا انہوں نے اجیرن کیا ہے. مہنگائی جو ہے اس نے حقیقی کمر توڑ دی ہے, یہ محاورتاً نہیں ہے, حقیقی لوگوں کی اس نے کمر توڑ دی ہے, اور اس پر بھی ان کا دھیان نہیں ہے. تو ہم سب کا ایک ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ ہم عوام کے دکھ درد کی عکاسی کرتے ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس لیے اپوزیشن کو ایک دوسرے کو ایٹ لیسٹ منیمم ایجنڈا پر ساتھ دینا ہوگا. میڈم, پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی جماعت رہی ہے, عوام کے لیے جد و جہد کرتی رہی ہے, پبلک پالیٹکس کرتی رہی ہے, لوگوں کی داد رسی کرتی رہی ہے. لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. نہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکی, نہ پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں. وزیر اعظم صاحب کے اپنے بیانات تھے کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو کسی بھی ادارے کی نجکاری نہیں کی جائے گی. آج اگر بات ہو اسٹیل ملز کی تو وہاں سے 4,500 ملازمین کو جو ہے وہ برطرف کر دیا جاتا ہے جبری طور پر. اسی طریقے سے ریڈیو پاکستان کی اگر میں بات کروں وہاں بھی اسی طریقے سے کر دیا جاتا ہے. پھر پی آئی اے کو جو ہے اس کی بھی اب نجکاری کی بات کی جاتی ہے. تو یہ اپنے ہی کیے ہوئے دعووں سے مکر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے عام عوام کے, عام انسان کے, ایک عام شہری کے, جو ایک ملک کا شہری ہے جنہوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا, اس کے مسائل کب حل ہوں گے؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ نے بہت اچھا یہ سروے کیا ہے حالات کا, اور جیسے کچھ اداروں کی آپ نے بات کی, کچھ کا میں نے ذکر کیا. ایک اور ادارہ ہے ریلوے, جس میں ریٹرنچمنٹ کی جا رہی ہے. پی آئی اے کے پائلٹس جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑی اچھی ان کے الاؤنسز ہیں, ان کو انہوں نے فقیر بنا دیا ہے. جیسے انہوں نے پائلٹس پر بیان دے کر ان کو بالکل ایک ان کی میں سمجھتی ہوں اس عہدے کی بے حرمتی کی انہوں نے, اور پھر پی آئی اے کو انہوں نے بالکل ایک زمین بوس کر دیا, ایسا انہوں نے کیا. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ بلز جو ہیں, بجلی اویلیبل نہیں ہے گھروں میں, لیکن بجلی کے بل 25 روپے فی یونٹ
ये कौन अफोर्ड कर सकता है? उसमें भी इजाफा कर दिया जाता है हर हफ्ते। पेट्रोल के प्राइसेस हर 15 दिन बाद उनको जो है एक समरी जब भेजी जाती है वज़ीर आज़म साहब को, तो उसमें मुतालबा कर दिया जाता है कि जी इतनी प्राइसेस की सिफारिश कर दी जाती है कि इतने बढ़ा दिए जाएँ। वो उतने नहीं बढ़ाते हैं आवाम को संपत्ति दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस इतनी बढ़ जाती हैं। और आपको पता होगा मैडम, ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ पर, चाहे वो अशिया खुर्द-ओ-नोश और जितनी भी दीगर अशिया होती हैं ज़रूरियात की, उस पर प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। और अगर फिर पैसे कम कर भी दिए जाएँ 1-2 रुपए पेट्रोल पे, तो वो प्राइसेस कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जी। पेट्रोल की कीमत हो, गैस 200-300% इजाफा हुआ है। बिजली की नरखें पीपल्स पार्टी के टाइम पे 10 साल पहले आप देख लें, उस वक्त 6 रुपये 4 रुपये फी यूनिट था। इस वक्त आप देखें कितनी 200-300% उसमें इजाफा हुआ है, गैस में इजाफा हुआ है। तेल की कीमतें हमारे ज़माने में बैनुल-अक़वामी लेवल पर तेल की कीमतें बहुत हाई थीं, इस वक्त नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद तेल की कीमतें 120 रुपये फ़ी लीटर या 115 रुपये फ़ी लीटर, बहुत अप एंड डाउन ये चलता रहता है। और तो ये जो बुनियादी जो महंगाई प्रोड्यूस करती हैं, जो पुश फैक्टर्स महंगाई प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी ये बेसिक वजूहात हैं। फिर हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन इस ज़रई मुल्क में कपास तकरीबन ख़त्म कर दी है इन्होंने। इस ज़रई मुल्क में चीनी जो है वो एक दिन इंपोर्ट होती है, दूसरे दिन एक्सपोर्ट होती है। और अवाम अगर यहाँ पर चीनी लोग ग्रो करते हैं तो फिर कीमतें इतनी हाई क्यों? इसी तरीके से गंदम गायब हो जाती है। और गंदम आप प्राइसेस देख लें, आटा जो है आपका कहीं 60 रुपये है, कहीं 50 रुपये है, कहीं 70, कहीं 80, लेकिन बहुत महंगा है। पिछली हुकूमत में तकरीबन 30, हमारे ज़माने में उससे भी कम था। तो लो पर किलो, तो कैसे लोग अपना, आप ये देखें कि एक मज़दूर जो है अगर वो 15-20 हज़ार भी कमाता है महीने में, तो वो कैसा पूरा करेगा? वो खाने का उसका बिल पूरा नहीं होगा इस अमाउंट। छोटा सा ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।